بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اسٹوڈنٹ کریں گے پرشین سویلائزیشن فرام ونٹر ٹو ورلڈ ہسٹری فار کلاس 6 اور اس کا ٹاپک کر رہے ہیں پرسیپولس اینڈ وٹ ڈز پرسیپولس مینس. پرسیپولس واز این اینشنٹ پرشین کیپٹل سٹی لوکیٹڈ ان ساؤدرن ایران. اصل میں پرسیپولس کا میننگ ہے ایرانیوں کا شہر یا ایران کا شہر, ٹھیک ہے. اور یہ ایک قدیم ایرانی شہر تھا اور یہ لوکیٹ تھا ساؤدرن ایران کی طرف, ساؤتھ کی طرف تھا ایران کے, اور یہ وہاں کا دارالخلافہ مانا جاتا تھا اس دور میں. یونیسکو نیمڈ اٹ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ان 1979. دا یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن ہے. یہ یونیسکو کا فل فارم ہے. اگر آپ کو کسی نے نہیں بتایا تو میں آپ کے لیے یہاں پر اس کا فل فارم لکھ رہی ہوں. انہوں نے اس کو ورلڈ ہیریٹیج کا یعنی قومی یا دنیا کے ورثے میں اس کو شامل کیا تھا. اصل میں ان لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں موجود اسی قسم کی قدیمی عمارتوں, قدیمی شہر, قدیمی محل, اس قسم کے بلڈنگز کو اپنا حصہ قرار دے دیتے ہیں اور اس کو ورلڈ ہیریٹیج کے طور پر سیف سائٹ رکھا جاتا ہے, اور اس کے لیے وہ فنڈ بھی دیتے ہیں کہ آپ اس کی جو ہے نا دوبارہ سے رینوویشن کروائیں, اور اس کو ٹورزم کے لحاظ سے کافی زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. The palaces of Persepolis were beautifully constructed upon massive terraces with ornamental frontage that had the rock carving which were quite popular with the ancient Persian. اب یہ بتاتے ہیں کہ اس سٹی کے اندر جو محل تعمیر کیے گئے تھے کافی سارے, وہ کتنے خوبصورتی سے کنسٹرکٹ کیے گئے تھے, تعمیر کیے گئے تھے. ان کے بڑے بڑے ٹیرس تھے آگے کی طرف جو ہمارے جھروکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان ٹیرسز کو آرنامنٹل فرنٹیج دیا گیا تھا, یعنی رنگ برنگے پھولوں اور رنگ برنگے بیلوں کے ساتھ اس کی دیواروں کو سجایا گیا تھا, نقش بوٹیاں بنائی گئی تھیں. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ محل, اور یہ بہت بڑا تھا. اور یہ میں جو آپ کو دکھا رہی ہوں یہ 3D پکچرز ہیں بیفور دا ڈسٹرکشن آف پرسیپولس, یعنی اس محل اور اس سٹی کی ڈسٹرکشن سے پہلے کی. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہیوج یہ پیلس تھا, ٹھیک ہے. اور یہ ایک نہیں کئی پیلسز تھے, اور یہ بعد میں جب اس کی ڈسٹرکشن ہوئی اور جو ابھی پریزنٹ ڈے میں اس کا حال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ محل جو کبھی عظیم الشان ہوا کرتا تھا اب اس کا کیا حال ہے, وہ کھنڈر کی شکل پیش کر رہا ہے. تو بس ایسے ہی ہوتا ہے, جو لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اللہ ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہے. اور آپ اس پکچر میں بھی دیکھ رہے ہو کہ کتنا گندا لگ رہا ہے یہ اتنا خوبصورت دکھنے والا محل. The palaces of Persepolis was beautifully constructed upon massive terraces, یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. اور جو بیسک چیز جس کی وجہ سے یہ مشہور ہوا تھا نا وہ یہ تھا کہ وہاں پر راک کارونگ تھی, یعنی پتھروں کے اوپر نقش کاری کی جاتی تھی, پھول بوٹے بنائے جاتے تھے, which were quite popular with the ancient Persian. اور ancient Persian قدیم ایران والے اس میں بڑے مہارت رکھتے تھے دیواروں پر اور پتھروں کے اوپر نقش کاری کرنے میں. اور اب بھی وہاں کے جو پورٹس ہیں اور وہاں کے جو کراکری ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے, وہاں کی بلڈنگز بھی بہت خوبصورت ہیں. ٹریڈ اینڈ کلچر کی بات کریں تو دا ایریا نون ایز گندھارا وچ انکلوڈز ایسٹرن افغانستان, دا ویلی آف پشاور اینڈ نارتھ ویسٹ پاکستان became an important trading culture. اب ٹریڈ اور کلچر جو پرسیپولس کے ساتھ تھا وہ کچھ خاص ایریاز ہیں جن میں وہ اپنا ٹریڈ کیا کرتے تھے, تجارت کیا کرتے تھے. اس میں گندھارا ہے جس میں ایسٹرن افغان آ جاتا ہے, افغانستان ہمارا یعنی مشرقی افغانستان ہو گیا, وادی پشاور ہو گئی جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنوب مغربی پاکستان بنتا ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا, یعنی ناردرن سائڈ جو ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹریڈنگ اینڈ کلچرل سینٹر تھے انڈر دا پرشینس. اور ان سب ٹریڈ سینٹرز کو کون چلا رہے تھے؟ ایران والے. اٹ واز آن دا میجر ٹریڈ روٹ بٹوین دا ایسٹ اینڈ ویسٹ, ایسٹ being the eastern part of the subcontinent and China, west being the Persian Empire. اور ایسٹ اور ویسٹ سے مراد ہے کہ چائنا سے لے کر ایران تک یہ ساری جو ہے نا ایسٹ ویسٹ میں ان کا ٹریڈ پھیلا ہوا تھا, یہ تجارت کیا کرتے تھے. اٹ فلورش بیکاز آف ٹریڈ, لرننگ اینڈ دا ایکسچینج آف آئیڈیاز اینڈ بیکیم اے میٹنگ پاٹ آف دا فار ڈفرینٹ کلچرز. اب اس کے علاوہ یہ میلٹنگ پاٹ فار ڈفرینٹ کلچر اس لیے بھی کہلاتا ہے کہ اس کے اندر کافی ساری ثقافتیں جو ہے نا وہ گھل مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو ڈفرینٹ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. اس میں افغانستان کا کلچر ہے, پشاور کا ہے, ایران کا ہے, چائنا کا ہے, یعنی جو ٹریڈ کا راستہ تھا ان کا
ان سارے علاقوں کا کلچر، ثقافت اس کا حصہ بنتے چلے گئے، اور یہ میلٹنگ پاٹ اس لیے کہلایا کہ وہ ساری ثقافتیں اس کے اندر گھل مل گئیں۔ ٹیکسلا واز دا کیپٹل سٹی آف دا ریجن۔ اب بیسک سٹی جو تھی اس وقت، مین کیپٹل دارالخلافہ جو تھا اس علاقے کا، وہ تھا ٹیکسلا۔ اور ٹیکسلا کو میں نے وزٹ کیا ہے، وہاں پر جو گندھارا آرٹ اور باقی ساری چیزیں ہیں نا، یقین کریں خوف آتا ہے اس میوزیم کو دیکھ کے باقاعدہ، کہ وہ عجیب و غریب انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیزیں ہیں گھوم رہی اس میوزیم کے اندر، اور کچھ اچھی وائبس نہیں تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیکسلا اور اس سارے علاقے کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور جن علاقوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے نا، اس سے دور رہنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو ٹیکسلا واز دا کیپٹل سٹی آف دا ریجن۔ چارسدہ اینڈ پشاور ور ادر امپورٹنٹ سٹیز۔ اس دور میں پرشیا کی جو امپورٹنٹ سٹی تھی، جو دارالخلافہ بنا تھا، وہ یہی ٹیکسلا تھا، اور اس کے علاوہ چارسدہ اور پشاور کے جو علاقے ہیں وہ اور اہم شہروں کا کام دیا کرتے تھے۔ پرشین رول ان the subcontinent started to decline when a series of wars with the Greeks weakened their empire۔ اب ان کا ڈکلائن کب ہوا پرشین رول کا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جب برِ صغیر پاک و ہند کے اندر ان کا زوال اس وقت شروع ہو رہا ہے جب وارز ان کی ہو رہی ہیں گریک والوں کے ساتھ، اور انہی وارز نے ان کو کمزور کرنا شروع کر دیا، ان کی ریاست کو کمزور کرنا شروع کر دیا، نہیں تو یہ بڑی واسٹ ریاست تھی۔ رولرز آفٹر ڈیریس ہیڈ بیکم کروئل اینڈ کرپٹ۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، یہ صرف یہ نہیں تھا کہ گریک والوں کے حملوں یا ان کے ساتھ جنگ کی وجہ سے یہ ڈکلائن میں جا رہے تھے، ان کا زوال ہو رہا تھا، بلکہ جو ڈیریس کے بعد، آپ کو پتہ ہے نا میرا جس نے لیکچر سنا ڈیریس والا، وہ نرم دل بادشاہ تھا اور وہ اپنی رعایا کا خیال رکھتا تھا، لیکن ڈیریس کے بعد جو بھی رولر آیا نا وہ اچھا نہیں تھا، وہ کرپٹ تھا، یعنی بری حرکتوں میں ملوث تھا، غصے کا تیز تھا، ظالم تھا، اور کرپشن کیا کرتا تھا، رشوتیں لیا کرتا تھا اور لوگوں میں کام کرتا تھا۔ اس وجہ سے بھی اس کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ امپائر فائنلی اینڈڈ وتھ الیگزینڈرز انویژن۔ اور آخر اس کا خاتمہ ہوا جب اس کے اوپر حملہ کیا اسکندر اعظم نے، الیگزینڈر دی گریٹ نے، اور الیگزینڈر برن ڈاؤن دا میگنیفیشنٹ پرسپولس۔ اب اس نے کیا کیا، آتے ساتھ جو غلط کام ہوا اسکندر اعظم سے، وہ یہ تھا کہ اس نے اتنی خوبصورت محل کو جو ہے نا آگ لگا دی، ٹھیک ہے، اس پورے شہر کو اس نے آگ لگا دی، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دا کیپٹل سٹی آف دا پرشین امپائر ٹو ڈیمونسٹریٹ ہز مائٹ اینڈ وکٹری۔ بس صرف اس لیے وہ اس دارالخلافہ کو اس نے تباہ و برباد کیا، اس پرشین امپائر کی کیپٹل کو، تاکہ وہ دکھا سکے کہ میں جیت گیا ہوں اور میں کتنا طاقتور ہوں۔ اور اس میگنیفیشنٹ پرسپولس، یعنی اتنی خوبصورت، اتنی اعلیٰ، اتنی بہترین، اتنے بڑے محلات کی زمین کو اس نے خاک کا ڈھیر بنا دیا۔ پرشین انفلوئنسر کین اسٹل بی فاؤنڈ ان دا بلوچستان اینڈ خیبر پختونخوا پروونس، اسپیشلی ان دا لینگویج، کوزین اینڈ کلچر۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ایران سے متاثر ہوئے ہوئے لوگ کچھ ابھی بھی فارسی بولنے والے فارسی وان بلوچستان کے علاقے میں، خیبر پختونخوا کے صوبوں کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے زبان سے، ان کے کھانوں سے اور ان کی ثقافت سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی یہ تینوں چیزیں ایران والوں سے کتنی ملتی جلتی ہیں۔ تو اب چلتے ہیں دا کانکویسٹ آف پرشیا کی طرف، اور آپ کو یہ پکچر کے اندر الیگزینڈر دی گریٹ کی پکچر بھی نظر آ رہی ہے۔ ویسے تو یہ اسکندر اعظم تھا، لیکن اگر اصل بات دیکھی جائے نا تو اس نے بے وقوفیاں بھی بہت بڑی بڑی کی ہیں جی، جتنا بڑا یہ بندہ تھا اتنی بڑی بڑی یہ بے وقوفیاں بھی کرتا رہا ہے۔ The conquest of Persia is also called the Arab conquest of Iran۔ ویسے تو پرشیا کو فتح جو کیا گیا ہے اس میں ہم اس کا نام جو ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ عرب کی فتح ایران پر، اس نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ It resulted in the end of the Sassanid Empire in 651 CE as well as the decline of the Zoroastrian religion in Iran۔ اب ایران میں جو زوراسٹرین کا ریلیجن چل رہا تھا، یعنی وہی نعوذ باللہ خدا نما انسان جو انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا، جس کی ساری تعلیمات پر یہ عمل کیا کرتے تھے، اور ڈیریس بھی اسی کا جو ہے نا دین کو بڑھایا کرتا تھا، یہی والے زوراسٹرین کے، اس کا خاتمہ ہوا، سیسنڈ امپائر ختم ہوئی، اور عرب باقاعدہ طور پر ان کے اٹیک سے نا
انہوں نے اس پر قبضہ کیا اور جیت حاصل کی. The first Arab attack in the Sassanid territory took place in 633 as Khalid bin Walid conquered Mesopotamia, which used to be the economic and political center of the Sassanid Empire. اب اس ساسنید امپائر کا جو مین ہب تھا جہاں پولیٹیکل اور اکنامک معاشی معاشرتی اور باقی سیاسی سرگرمیوں کا جو ہب تھا جو سینٹر تھا وہ تھا میسوپوٹیمیا. اور خالد بن ولید جو ہیں سپہ سالار عرب انہوں نے پہلا اٹیک کیا اس کے اوپر 633 CE میں اور کیونکہ ان کا تعلق عرب سے تھا اور فتح حاصل کی. The second conquest started in 636 under حضرت سعد ابن ابی وقاص. After the victory of the Battle of Qadisiyah led to the eventual end of the Sassanids' control. اب جب دوسرا حملہ کیا گیا وہ کنہوں نے کیا؟ حضرت سعد ابن وقاص نے، اور یہ بھی ان کو فتح کی شکل میں یہ جنگ کا خاتمہ ہوا اور اس کو جنگ قدسیہ بھی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا. آپ نے اسلامیات میں بھی یقیناً پڑھا ہوگا. اور پھر آہستہ آہستہ یہ دو وجوہات تھیں جو اس ساسنید امپائر کو ختم کرنے اور اس کے اوپر کنٹرول بنانے کا سبب بنی. The Zagros Mountains turned out to be the barrier and border between the Sassanid Empire and راشدون خلافت. اب یہ ہیں وہ زیگروس ماؤنٹین رینج کی جس نے ایک دیوار کا کام کیا ایران اور سعودیہ اور عرب کے علاقوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس طرف سے ترکی بھی الگ ہو رہا ہے انہی پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے جو کہ ایران کے قدرتی طور پر اللہ نے یہ دیوار رکھی ہوئی ہے. اس کو زیگروس ماؤنٹین کہا جاتا ہے. اور اس کا فائدہ یا نقصان یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساسنید امپائر والے جب بھی عربس کے اوپر حملہ کرتے تھے تو یہی بیریئر ان کو فائدہ دیا کرتا تھا اسی پہاڑوں کی شکل میں. لیکن بے جا ان کے بار بار حملوں سے ساسنید والوں کے جو عربس ہیں ان کا بھی جو ہے نا غصہ جو ہے آسمان کی حدوں کو چھونے لگا تھا. In 642, due to constant attack by the Persians, Caliph Hazrat Umar رضی اللہ عنہ ordered a complete invasion of the Sassanid Iranian Empire. اب 642 میں جو ہے نا یہ جو پہاڑ ہیں وہ کس طرح پرشینز کے کام آ رہے تھے کہ وہ بیریئر تھا. خلافت کا دور تھا، حضرت عمر خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ اس دور میں، تو انہوں نے بار بار کے حملوں سے تنگ آ کر پرشیا جو ایران والے ان پر حملے کیا کرتے تھے عربس کے اوپر، ان سے تنگ آ کر ان پر ایک مکمل اٹیک کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے. اور ایرانین امپائر ساسنید کی جو ایرانین امپائر تھی اس کو مکمل طور پر جو ہے نا حملہ آور ہو کر قابو کرنے یا قبضہ کرنے یا فتح کرنے کا حکم نامہ جائر کیا تھا. The entire Sassanid Empire was invaded around 651. اگر 42 میں انہوں نے کہا تو تقریباً 9 سالوں میں یہ بار بار کے حملوں سے ہم اس پر قابض آ گئے یعنی عرب والے. The conquest of Iran was swift and in the form of a series of well coordinated attacks from different directions under the leadership of Caliph Hazrat Umar رضی اللہ عنہ from Medina. اب کیونکہ all directions کی بات ہو رہی ہے، بیچ میں تو بیریئر کے طور پر وہ پہاڑ کھڑے ہوئے تھے زیگروس ماؤنٹینز تھے، ٹھیک ہے. تو سینٹر سے تو وہ حملہ کر ہی نہیں پاتے تھے جو عربس تھے. حضرت عمر کی جتنی ملٹری تھی تو انہوں نے کیا کیا، چاروں طرف سے دوسری ڈائریکشنز تھے ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور بڑی ویل پلانڈ طریقے سے ان پر حملے کیے اور کامیاب ہوئے اور 9 سال تک یہ حملے مسلسل جاری رکھے. اب تھاؤزنڈس آف مائل کا سفر طے کر کے ان کو پہاڑوں کا راستہ سائڈوں سے کراس کر کے وہاں پہنچنا پڑا، لیکن اللہ نے ان کو میدان جنگ میں ایران کے فتح نصیب کروائی. The conquest became his highest accomplished. اور یہی جو فتح ہے نا ان کے لیے ان کی شہرت کا سبب بنی، ان کی ہائی رینکنگ کا سبب بنی اور میکنگ him as a remarkable military and political strategist. اور ان کو جو آرمی کے پلاننگ کرنے والے ہیں اور جو جنگ لڑنے والے ہیں ان کے درجوں میں سب سے اوپر درجے میں رکھا گیا کہ ان کی سیاسی اور ملٹری اسٹریٹجی کی وجہ سے پلاننگ کی وجہ سے ہم یہ جنگ جیت سکے تھے. ادروائز زیگروس ماؤنٹین کی وجہ سے تو ہم سمجھیں کہ کمپلیٹلی پرشیا کے حملوں کی زد میں تھے، لیکن ان کی عقل اور ان کی فہم اور سوچ اور سمجھ کی بدولت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہم اس پرشین امپائر کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے.